Assalamu alaikum, dear students. This is Arif Aziz, your English teacher. This is the second video of Jinnah's Vision of Pakistan. That is the explanation of the text of the chapter. Let's start the reading of the text. Jinnah's Vision of Pakistan. قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کے بارے میں جو نظریہ تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے پہلے دستور ساز اسمبلی پاکستان کی پہلی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس اسمبلی سے خطاب کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا جو ویژن تھا، اپنا جو نظریہ تھا وہ خطاب کرتے ہوئے اس نظریے کو بیان کیا۔ On August 11, 1947, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan. 11 اگست سن 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے تقریر کی، ڈیلیور مین دینا، کرنا، اپنی مشہور تقریر کی before the Constituent Assembly of the newly established state. اس نئے قائم شدہ ریاست کی جو پہلی آئین ساز اسمبلی تھی، دستور ساز اسمبلی تھی، کانسٹیچوئنٹ اسمبلی، دستور ساز اسمبلی، تو پاکستان کے پہلے دستور ساز اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست سن 1947 کو خطاب کیا۔ In his address he gave vent to his vision of Pakistan. وینٹ کا مطلب ہے اظہار کرنا۔ اپنے اس خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے نظریے کی اس کا جو نظریہ تھا پاکستان کے بارے میں اس کا اظہار کیا۔ He dwelt on the primary function and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly. Dwelt on mean emphasized on، زور دینا، stressed upon۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے زور دیا the primary function، اس اسمبلی کا جو بنیادی کام ہے اینڈ رسپانسبلٹیز، اور جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں آف دا ورجن کانسٹیچوئنٹ اسمبلی۔ ورجن ویسے دوشیزہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مطلب جو ہے نئی اسمبلی جو تھی، پہلی اسمبلی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی سے خطاب کے دوران اس اسمبلی کے جو کام ہے وہ اور اس کی ذمہ داریوں کے اوپر زور دیا۔ warned against certain evils، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے خبردار کیا، warn خبردار کرنا، against certain evils بعض جو برائیاں تھی، evils برائیاں، that might befall the new country جو اس نئے مملکت کو لاحق ہو سکتی ہے، befall لاحق ہونا، and spoke in defense of the partition of India، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے حمایت میں بات کی، defense mean support، حمایت۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کی تقسیم کی حمایت کی بات کی۔ His speech is as follows، قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تقریر ہے وہ نیچے دی گئی ہے۔ اب یہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح کی اسپیچ شروع ہو جاتی ہے۔ مسٹر پریزیڈنٹ، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، جناب صدر، خواتین و حضرات، I cordially thank you with the utmost sincerity۔ I cordially thank you، میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ with the utmost sincerity، utmost mean complete، مکمل، sincerity خلوص کے ساتھ، میں مکمل خلوص کے ساتھ تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ for the honor you have conferred upon me، اس وقار کے لیے، اس عزت کے لیے، اس رسپیکٹ کے لیے جو آپ نے مجھے عطا کی ہے۔ confer کا مطلب ہے عطا کرنا، اور وہ honor کیا ہے؟ the greatest honor that is possible to confer، اور یہ بہت بڑی عزت ہے جو کسی انسان کو عطا کی جا سکتی ہے، جو کسی انسان کو بخشی جا سکتی ہے۔ تو میں جو وقار آپ نے مجھے بخشی ہے، جو عزت آپ نے مجھے بخشی ہے، یہ سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑی رسپیکٹ ہے جو کسی انسان کو دی جا سکتی ہے۔ اور وہ وقار کیا ہے، وہ رسپیکٹ کیا ہے؟ by electing me as your first president، کہ آپ نے مجھے پہلا صدر منتخب کیا۔ I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services، میں ان رہنماؤں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے
تعریف کی، اپریسیشن تعریف کرنا، آف مائی سروسز جنہوں نے میری خدمات کی تعریف کی، اینڈ دیئر پرسنل ریفرنسز ٹو می اور انہوں نے ان رہنماؤں نے ذاتی حوالوں سے مجھے یاد کیا۔ پرسنل ریفرنسز ہمیشہ یوں ہوتا ہے کہ چیف گیسٹ جو ہوتا ہے کسی اوکیزن میں، کسی تقریب میں، وہ آخر میں تقریر کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنی بھی لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں، وہ سارے تقریر کر لیتے ہیں اور چیف گیسٹ کے حوالے سے ان کو مختلف ریفرنسز سے یاد کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ اپنے اسمبلی سے خطاب کے دوران یہ کہا کہ میں ان رہنماؤں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری خدمات کی تعریف کی اور ذاتی حوالے سے مجھے یاد کیا۔ آئی سنسیئرلی ہوپ مجھے یقین ہے دیٹ ود یور سپورٹ کہ آپ کے تعاون سے، آپ کی حمایت سے، اینڈ ود یور کوآپریشن اور آپ کے تعاون سے، وی شیل میک دس کانسٹیچوئنٹ اسمبلی این ایگزامپل ٹو دا ورلڈ، ہم پوری دنیا کے سامنے اس عین ساز اسمبلی کو ایک مثال بنائیں گے۔ دا کنسٹیچوئنٹ اسمبلی ہیز گاٹ ٹو مین فنکشنز ٹو پرفارم، اس عین ساز اسمبلی کے دو بنیادی کام ہیں جو اس نے پرفارم کرنے ہیں، اس نے ادا کرنے ہیں۔ The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan. جو پہلا کام ہے، the first is the very onerous mean عظیم، great. جو پہلا کام ہے اس کا وہ بہت عظیم کام ہے، and responsible اور بنیادی کام ہے of framing the future constitution of Pakistan، کہ وہ پاکستان کے لیے مستقبل کی آئین مرتب کریں۔ تو سن 1947 میں جب پاکستان بنا، اس وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، عارضی طور پر انڈیا ایکٹ 1935 کو عارضی طور پر ملکی معاملات چلانے کے لیے اپنایا گیا، اور پھر یہ اسمبلی جب بنی، اس اسمبلی کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ پاکستان کے لیے ایک آئین مرتب کریں۔ تو 1956 میں پہلا آئین بنا، پھر اور 56 کے بعد پھر 62 میں بنا، اور پھر 73 میں آخری دفعہ بنا، لیکن 73 کے آئین میں بھی کافی ساری امینڈمنٹس ہو چکی ہے۔ تو پہلا کام قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں جو انتہائی ذمہ دار کام ہے اور انتہائی عظیم کام ہے، وہ پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے اس اسمبلی نے۔ اینڈ دا سیکنڈ آف فنکشننگ از اے فل اینڈ کمپلیٹ سورن باڈی از دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، اور دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ یہ ایک مکمل، یہ جو آئین ساز اسمبلی ہے، یہ ایک مکمل خود مختار ادارہ ہے۔ سورن کا مطلب ہے خود مختار ادارہ، از دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، پاکستان کے وفاقی قانون ساز ادارہ کی، پاکستان کے وفاقی قانون ساز ادارے کی حیثیت سے یہ کام کرے گا۔ لیجسلیچر کا مطلب ہے قانون ساز، قانون بنانے والا جو ادارہ ہے۔ وی ہیو to do the best we can in adopting a provisional constitution for the federal legislature of Pakistan. We have to do the best، ہم نے بہترین کام کرنا ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ we can in adopting a provisional constitution، کہ ہم اس ملک کے لیے ایک عبوری آئین تیار کریں۔ پروویژنل کا مطلب ہے عبوری۔ فار دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، پاکستان کے ایک وفاقی قانون ساز ادارے کی حیثیت سے۔ تو کوئی بھی قانون جب بنتا ہے تو اس کو پروویژنلی بنایا جاتا ہے، عارضی طور پر بنایا جاتا ہے، اور اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیا یہ صحیح طور پہ چل سکتا ہے یا نہیں۔ یو نو ریئلی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، دیٹ ناٹ اونلی وی آر سیلز آر وانڈرنگ، کہ نہ صرف ہم حیران ہیں، وانڈرنگ حیران ہونا، بٹ آئی تھنک بلکہ میرا خیال ہے دا ہول ورلڈ از وانڈرنگ ایٹ دس انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریولوشن، کہ پوری دنیا جو ہے وہ حیران ہے ایٹ دس انپریسیڈنٹڈ کا مطلب ہے مثالی، بے مثال، اس بے مثال سائیکلون ویسے طوفان کو کہتے ہیں، تیز ہوائیں جب چلتی ہے۔ سائیکلونک مینس بہت بڑی جو تبدیلی آئی ہے، ریولوشن بہت بڑا جو انقلاب آیا ہے، which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions، جو اس طوفان نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اس ہندوستان کو، اس منصوبے کے ساتھ، منصوبے کے ساتھ کہ وہ کریٹ کریں، بنائیں، اینڈ اسٹیبلشنگ اور قائم کریں ٹو انڈیپینڈنٹ سورن ڈومینینس، دو آزاد اور خود مختار ریاستیں ان دس سب کانٹیننٹ، اس بر صغیر میں۔ تو یہ جو بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ تبدیلی جو ہے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا منصوبہ لے کر آیا ہے، اور یہ بہت بڑا منصوبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو دو
آزاد اور خود مختار ریاستوں میں تقسیم کریں. As it is, جیسا کہ یہ اس طرح ہے, it has been unprecedented, کہ یہ ایک بے مثال تبدیلی ہے. There is no parallel in the history of the world, دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants, یہ بہت بڑا جو بر صغیر ہے جس میں ہر قسم کے لوگ آباد ہے, اس میں ہر رنگ اور نسل اور اس میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہے. has been brought under a plan, ایک ایسے منصوبے کے تحت لایا گیا ہے, which is Titanic, which is strong, Titanic means strong, unknown نامعلوم, and unparalleled اور بے مثال. اور یہ منصوبہ جو ہے بہت مضبوط strong منصوبہ ہے, نامعلوم ہے اور بے مثال ہے. And what is very important with regards to it, اور جو اس حوالے سے بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے, is that we have achieved it peacefully, کہ ہم نے اس کو انتہائی پرامن طریقے کے ساتھ حاصل کیا, and by means of an evolution of the greatest possible character, اور ممکنہ ہماری اپنی کردار کی طاقت سے, عظیم کردار کی طاقت سے, ایولوشن ارتقاء کو کہتے ہیں, اپنے عظیم کردار کے ارتقاء کی طاقت سے ہم نے انتہائی پرامن طریقے کے ساتھ اس ملک کے حصول میں کامیاب ہو گئے ہیں. ڈیلنگ ود آور فرسٹ فنکشن ان دس اسمبلی, جہاں تک اس اسمبلی کے پہلے کام کا تعلق ہے, آئی کین ناٹ میک اینی ویل کنسیڈرڈ پروناؤنسمنٹ ایٹ دس مومنٹ. میں اسی لمحے, ویل کنسیڈرڈ مین, آئی کین ناٹ میک اینی ویل کنسیڈرڈ کا مطلب ہے ختمی, پروناؤنسمنٹ اعلان, میں اسی لمحے کوئی ختمی اعلان نہیں کر سکتا, میں اس وقت آپ کو ختمی طور پر کچھ نہیں بتا سکتا. بٹ آئی شیل سے a few things as they occur to me, لیکن میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا جو میرے ذہن میں آتی ہے. as they occur to me, جو میرے ذہن میں آتی ہے. The first and the foremost thing that I would like to emphasize is this. پہلی چیز جو انتہائی امپورٹنٹ ہے, foremost important, وہ یہ ہے جس کے اوپر میں زور دینا چاہوں گا, emphasize, stress upon, زور دینا, وہ یہ ہے, remember that you are now a sovereign legislative body. یاد رکھیں کہ ابھی آپ ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہے, and you have got all the powers, اور آپ کے پاس سارے اختیارات موجود ہیں. It therefore places on you the gravest responsibility, ابھی آپ کے اوپر ایک انتہائی سنجیدہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. gravest سنجیدہ ترین, ذمہ داری, responsibility ذمہ داری, as to how you should take your decisions, کہ کس طرح آپ اپنے فیصلے کریں. The first observation that I would like to make is this. میرا پہلا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے, you will no doubt agree with me, اور بغیر کسی شک کے آپ میرے ساتھ agree کریں گے, راضی ہو جائیں گے, that the first duty of a government is to maintain law and order, کہ حکومت کا پہلا کام جو ہے وہ امن و امان کو قائم کرنا ہے. so that the life, property, religious belief of its subjects are fully protected by the state, تاکہ عوام کی زندگی, ان کے مال, ان کے جائیداد اور ان کے مذہبی عقائد کا تحفظ کیا جا سکے ریاست کی طرف سے. The second thing that occurs to me, اور دوسری چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے, is this, وہ یہ ہے, one of the greatest curses from which India is suffering, جو سب سے بڑی لعنت ہے, curse لعنت کو کہتے ہیں, برائی کو کہتے ہیں, جو سب سے بڑی برائی ہے, جو سب سے بڑی لعنت ہے جس میں ہندوستان مبتلا ہے. I do not say that other countries are free from it. میرا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے ممالک جو ہے وہ بالکل اس برائی سے آزاد ہے, اس برائی سے پاک ہے. But I think our condition is much worse. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو حالت ہے وہ بہت بری ہے. اور وہ برائیاں کیا ہے؟ is bribery and corruption. وہ ہے رشوت اور بدعنوانی. رشوت اور بدعنوانی میں ہندوستان سب سے آگے ہے, اور باقی ممالک ان برائیوں سے پاک نہیں ہیں, لیکن ہماری حالت جو ہے وہ بہت بری ہے. That really is a poison. یہ رشوت اور بدعنوانی جو ہے یہ یقینی طور پہ ایک زہر ہے,
we must put that down with an iron hand. اور ہمیں ضرور put down کا مطلب ہے crush کچلنا, اور ہمیں ضرور اس کو کچلنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے with an iron hand, آہنی ہاتھ سے. And I hope that you will take advocate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. اور مجھے یقین ہے کہ آپ مناسب اقدامات اٹھائیں گے, ایڈوکیٹ میئرس مناسب اقدامات اٹھائیں گے as soon as it is possible, جہاں تک یہ ممکن ہو for this assembly, اس اسمبلی کے لیے, کہ وہ کوئی قانون سازی کریں جس میں کرپشن اور رشوت کے لیے قانون موجود ہو. The next thing that strike me is this. اگلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے. Here again it is a legacy which been passed on to us. اور یہاں پہ بھی یہ ایک وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے. لیگیسی, وراثت. Along with many other things good and bad has arrived great evil, the evil of nepotism and jobbery. بہت ساری اچھی بری چیزوں کے ساتھ یہ چیز ہمیں وراثت میں ملی ہے, یہ برائی ہمیں وراثت میں ملی ہے, اور یہ برائی کیا ہے؟ نیپوٹزم, اقربہ پروری. جابری, جابری کہتے ہیں بددیانتی کو. تو یہ بددیانتی اور اقربہ پروری, فیورٹزم, نیپوٹزم, یہ بھی ہمیں وراثت میں ملی ہے. I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism. میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح انتہائی سنجیدہ انداز سے کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism, کہ میں کسی قسم کی بددیانتی اور کسی قسم کی اقربہ پروری کو برداشت نہیں کروں گا. ٹالریٹ, برداشت کرنا. اور any influence directly or indirectly brought to bear upon me, اور کسی قسم کے ایسے انفلوئنس کو, ایسے اثر کو جو میرے اوپر براہ راست یا انڈائریکٹلی میرے اوپر اگر لانے کی کوشش کی گئی. whenever I'll find that such a practice is in vogue, اور جب کبھی میں نے پایا کہ ایسی کوئی مشق جو ہے وہ رواج میں پائی جاتی ہے. and vogue mean and practice, کوئی ایسی مشق جو ہے وہ ہو رہی ہے ملک میں, جاری ہے, تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا. اور is continuing anywhere, یا کسی بھی جگہ یہ کام ہو رہا ہے, low or high, کم یا زیادہ, I shall certainly not countenance it, یقینی طور پہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا. I know there are people who do not quite agree with the division of India. مجھے پتا ہے کہ بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو ہندوستان کی تقسیم سے خوش نہیں ہیں. اینڈ دا پارٹیشن آف پنجاب اینڈ بنگال, اور پنجاب اور بنگال کی تقسیم سے خوش نہیں ہیں. مچ ہیز بین سیڈ اگینسٹ ایٹ, اس کے خلاف کافی باتیں کی جا چکی ہے. بٹ ناؤ دیٹ ایٹ ہیز بین ایکسیپٹیڈ, لیکن ابھی جب اس کو تسلیم کیا گیا ہے, it is the duty of every one of us to lightly abide, honorably act according to the agreement which is now final and binding on all. اب ہم میں سے ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے, ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے to lightly abide, کہ وہ وفاداری کے ساتھ اس پر عمل کریں, honorably act, اور انتہائی عزت کے ساتھ ایسا کام کرے جو اس ایگریمنٹ کے مطابق ہو, according to the agreement which is now final, جو ابھی آخری مراحل میں ہے, and binding on all, اور ہم سب کے اوپر فرض ہے. binding on all mean ہم سب کے اوپر فرض ہے. but you must remember, لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے, as I have said, جیسے کہ میں نے پہلی بھی کہا ہے, that this mighty revolution that has taken place is unprecedented, کہ یہ بہت بڑی تبدیلی جو معرض وجود میں آئی ہے, یہ ایک بے مثال تبدیلی ہے. One can quite understand the feeling that exists between the two communities. تو کوئی انسان فطری طور پہ ان احساسات کو محسوس کر سکتا ہے جو دونوں کمیونٹیز میں, مسلمان اور ہندوؤں میں پائی جاتی ہے. Wherever one community is in majority and the other is in minority, جہاں پہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ اکثریت میں ہو اور دوسری اقلیت میں. But the question is whether it was possible or practicable to act otherwise. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن تھا کہ
کہ یہ جو کمیونٹی کا یہ جو اقلیت ہے اس کو ہم اپنی اسٹیٹ سے اپنی ملک سے باہر نکال دیں. کیا یہ ممکن تھا کہ ہم دونوں اسٹیٹس میں سے اقلیتوں کو ختم کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سارے مسلمان آ جاتے اور ہندوستان میں سارے ہندو یا سکھ چلے جاتے. دین واٹ ہیز بین ڈن؟ A division has to take place. لیکن تقسیم جو تھی وہ ہونی تھی on both sides, دونوں طرفوں پہ, in ہندوستان and پاکستان, پاکستان اور ہندوستان میں. There are sections of people who may not agree with it. مطلب ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس تقسیم سے خوش نہیں ہیں, who may not like it, جو اس کو پسند نہیں کرتے. But in my judgment, لیکن میرے مشاہدے کے مطابق, there was no other solution. اس کا اور کوئی حل نہیں تھا. And I'm sure the future history will record its verdict in favor of it. اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل کی تاریخ یہ جو کہ مستقبل کی جو ہسٹری ہے, مستقبل کی تاریخ جو ہے اس فیور میں, تقسیم کی فیور میں, تقسیم کی حمایت میں اپنا فیصلہ دے گی. ورڈکٹ فیصلہ, فیور سپورٹ, حمایت. اینڈ واٹ از مور, اور جو سب سے اہم ہے, اٹ ول بی پرووڈ بائی ایکچوئل ایکسپیرئنس, جو ہماری ذاتی تجربات ہے اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی as we go on, جو ہی ہم آگے جائیں گے, that it was the only solution of India's constitutional problem, کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا صرف اور صرف یہی ایک حل تھا. Any idea of united India would never have worked. متحدہ ہندوستان کا کوئی خیال, کوئی تصور کرامت نہیں تھا, سود مند نہیں تھا. And in my judgment, اور میرے مشاہدے کے مطابق, it would have led us to a terrific disaster. متحدہ ہندوستان کا خیال, متحدہ ہندوستان کا تصور میرے مشاہدے کے مطابق ہمیں ایک بہت بڑے تباہی کی طرف لے جاتا. ٹیریفک ڈیزاسٹر, بہت بڑی تباہی. مے بی دیٹ ویو از کریکٹ, ہو سکتا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے یہ ٹھیک ہو. مے بی اٹ از ناٹ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو. دیٹ ریمینس ٹو بی سین, یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے. All the same, اس کے باوجود, in this division, it was impossible to avoid the question of minorities. اس تقسیم میں یہ ناممکن تھا کہ ہم اقلیتوں کی کوشچن کو نظر انداز کریں, اقلیتوں کو نظر انداز کریں. مطلب یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ پاکستان میں مکمل مسلمان, سارے مسلمان ہو, اور دوسری سائڈ پہ سارے ہندو اور سکھ ہو. Being and one dominion or the other, کسی ایک سلطنت میں یا دوسرے سلطنت, کسی ایک سلطنت میں یا دوسرے سلطنت میں. ناؤ دیٹ واز انوائڈیبل, اب اس کو مطلب یہ اوائڈ نہیں کیا جا سکتا, نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دیکھیں, اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں بھی, اگر آپ دیکھ لیں, فلسطین میں یہودی بھی موجود ہے اور عیسائی بھی موجود ہے, جبکہ اسرائیل میں مسلمان بھی موجود ہے. مطلب یہ دونوں سائڈوں پہ ایک قوم جو ہے اقلیت میں ہے اور دوسری قوم جو ہے وہ اکثریت میں ہے. تو یہاں پہ بھی ہندوستان میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جو اقلیت کا کوشچن ہے اس کو ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے. There is no other solution, اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. Now what shall we do, ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے. Now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو خوشحال بنائیں, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people. تو ہمیں مکمل طور پر, ہولی اینڈ سولی, مکمل طور پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے آن دا ویل بینگ, بہبود کو کہتے ہیں ویل بینگ آف دا پیپل, لوگوں کی بہبود کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. اینڈ اسپیشلی آف دا ماسز اینڈ دا پور, اور خاص طور پر غریب لوگ, ماسز جو چھوٹا طبقہ ہے, غریب لوگ ہے, اینڈ دا پور اور غریب لوگ ہیں, ان کی بہبود کے اوپر ہمیں اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. If you will work in cooperation, اگر آپ باہمی تعاون سے کام کرتے ہیں, forgetting the past, اپنی ماضی کو بلا دیتے ہیں, burying the hatchet is an idiom. hatchet خنجر کو کہتے ہیں, اپنے خنجر کو دفنانا. burying the hatchet, اپنے خنجر کو دفنانا, مطلب یہ ہے اپنے اختلافات کو بلانا. اگر آپ اپنے اختلافات کو بلا دیتے ہیں, you are bound to succeed, تو پھر آپ نے کامیاب ہونا ہے. if you change your past, اگر آپ اپنی ماضی کو تبدیل کریں, and work together in a spirit, اور ایک ایسے جذبے سے کام کرنا شروع کریں, that every one of you, کہ آپ میں سے ہر کوئی, no matter to what community he belongs,
مطلب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے, نو میٹر وٹ ریلیشنس ہی ہیڈ ود یو ان دا پاسٹ, کوئی مسئلہ نہیں قطع نظر اس بات کے کہ ماضی میں آپ کا تعلق اس کے ساتھ کیا رہا ہے, نو میٹر وٹ از ہز کلر, کیسٹ اور کریڈ, قطع نظر اس کے رنگ, حسب و نسب اور نسل کے, از فرسٹ, سیکنڈ اینڈ لاسٹ سٹیزنز آف دا اسٹیٹ, وہ کل پرسوں اور ترسوں اس ملک کا شہری ہے ود ایکول رائٹس, برابر کے حقوق کے ساتھ, پریویلیجز, رعایتوں کے ساتھ, اینڈ اوبلیگیشنز اور ڈیوٹیز کے ساتھ, کام کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ سارے آپ اس ملک کے برابر کے شہری ہیں اور آپ کو برابر کے حقوق, برابر کی مراعات اور برابر کے کام دیے جائیں گے. There will be no end to the progress you will make. تو آپ کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہوگی, آپ کی ترقی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. I cannot emphasize it too much. Emphasize means زور دینا, تاکید کرنا. میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتا, مطلب یہ کہ میں اب زیادہ اس کی تاکید نہیں کر سکتا. We should begin to work. اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کام شروع کریں, in that spirit, اسی جذبے کے ساتھ. And in the course of time, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, all these angularities of the majority and minority communities, یہ تمام جھگڑے, angularities جھگڑے, اقلیت اور اکثریت کے تمام جھگڑے, the Hindu community and the Muslim community, مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان, because even as regards Muslims you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on, کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے آپ میں سے پٹھان, پنجابی, شیعہ, سنی اور مسلمان, شیعہ سنی ہیں. And among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris and also Bengalis and Madrasis. اور ہندوؤں میں آپ میں برہمن ہے, کوئی ویشناس ہے, کوئی کتری ہے, کوئی بنگالی ہے, کوئی مدراسی ہے. Well, vanish mean finish, یہ ختم ہو جائے گا. یہ فرق جو ہے ہندو اور مسلمان, اکثریت اور اقلیت کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا. قائد اعظم محمد علی جناح کی اسٹیٹمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے بعض جگہوں پہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا, لیکن وہ پیورلی پولیٹیکل سینس میں بات کرتے ہیں, ریلیجیس سینس میں بات نہیں کرتے. Indeed, if you ask me, اگر آپ مجھے بے شک پوچھیں, this has been the biggest hindrance in the way to attain freedom and independence. hindrance کہتے ہیں رکاوٹ کو. تو قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے پوچھیں تو حقیقت میں یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی ہندوستان کی آزادی کے حصول میں. ہندوستان کی آزادی کے حصول میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, مختلف قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو یہ ہندوستان کی آزادی کے حصول میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی. Else we would have been a free people long ago. بصورت دیگر ہم کب کے آزاد ہو چکے ہوتے. No power can hold another nation. کوئی بھی طاقت کسی قوم کو روک نہیں سکتی, especially a nation of 400 million souls in subjection. خاص طور پر 400 ملین لوگوں کو غلامی میں نہیں رکھ سکتی. Nobody, subjection کہتے ہیں غلامی, nobody could have conquered you. کوئی بھی آپ کو فتح نہیں کر سکتا. And even if it had happened, nobody could have continued its hold on you. اور اگر آپ کو کوئی فتح کر لیتا تو کوئی بھی آپ کو اتنے طویل وقت کے لیے غلام نہیں رکھ سکتا تھا. But for this, لیکن صرف اور صرف آپ کو مختلف فرقوں میں, مختلف قومیتوں میں تقسیم کر کے آپ کو غلام رکھ سکتا تھا. Therefore we must learn a lesson from this. تو اسی وجہ سے ہمیں ضرور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. You are free. ابھی آپ آزاد ہے. You are free to go to your temples. آپ آزاد ہے کہ آپ اپنی مندروں میں جائیں. You are free to go to your mosques. آپ آزاد ہیں کہ آپ اپنی مسجدوں میں جائیں. or to any other place of worship in this state of Pakistan. پاکستان کے اس ریاست میں کسی بھی مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی عبادت کی جگہ ہے وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. You may belong to any religion. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے, اور کیسٹ یا کسی بھی قومیت سے ہو سکتا ہے, اور کریڈ یا کسی بھی نسل سے ہو سکتا ہے. That has nothing to do with the business of the state. تو ریاست کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح یہاں پہ لوگوں کو مذہبی آزادی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھی آپ اس اسٹیٹ میں, پاکستان کی اس ریاست میں مکمل طور پر آزاد ہیں.
Now I think we should keep that in front of us as our ideal. ابھی میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اپنے سامنے مثال کے طور پر، آئیڈیل مثال کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے. اینڈ یو ول فائنڈ، اور آپ کو پتہ چل جائے گا دیٹ ان دا کورس آف ٹائم، کے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوز وڈ سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلم وڈ سیز ٹو بی مسلمس، کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا. ناٹ ان دا ریلیجن سینس، مذہبی اعتبار سے نہیں، بٹ دیٹ از دا پرسنل فیتھ آف ایچ انڈیویجول، کیونکہ یہ ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے. بٹ ان دا پولیٹیکل سینس، بلکہ سیاسی اعتبار سے ایز سٹیزنز آف دا اسٹیٹ، ریاست کے شہری کی حیثیت سے. ویل جینٹل مین، اچھا معزز لوگو، آئی ڈو ناٹ وش ٹو ٹیک اپ اینی مور آف یور ٹائم. میں آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اینڈ تھینک یو اگین فار دا آنر یو ہیو ڈن ٹو می، اور اس آنر کے لیے، اس ریسپیکٹ کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آئی شیل آلویز بی گائیڈیڈ بائی دا پرنسپلز آف جسٹس اینڈ فیئر پلے. میں ہمیشہ رہنمائی حاصل کروں گا انصاف اور شفافیت کے اصولوں سے. ایز پٹ ان دا پولیٹیکل لینگویج، اگر میں اس کو سیاسی زبان میں بات کروں، پریجوڈس اور ایل ویل، تعصب یا لوگوں کی جو ایل ویل ہے، اور ان ادر ورڈس پارشلٹی اور فیورٹزم. پارشلٹی کہتے ہیں جانبداری، یا اقربا پروری. یہ جو ہے وہ میرے اصولوں میں شامل نہیں ہوں گے، کہ میں جانبداری سے کام نہیں لوں گا، میں اقربا پروری سے کام نہیں لوں گا، میں تعصب سے کام نہیں لوں گا، بلکہ میرے لیے سارے برابر کے شہری ہیں. میں شفافیت سے کام لوں گا اور میں انصاف سے ملکی معاملات چلاؤں گا. مائی گائیڈنگ پرنسپلز ول بی جسٹس. میرے رہنما اصول انصاف اینڈ کمپلیٹ امپارشلٹی، اور مکمل غیر جانبداری ہوگی. اینڈ آئی ایم شیور، اور مجھے یقین ہے، دیٹ ود یور سپورٹ اینڈ کوآپریشن، کہ آپ کے تعاون، آپ کی حمایت اور آپ کے تعاون سے، آئی کین لک فارورڈ ٹو پاکستان بیکمنگ ون آف دا گریٹسٹ نیشنز آف دا ورلڈ. میں پاکستان کو دنیا کی عظیم طاقتوں میں، دنیا کی عظیم قوموں میں ایک عظیم قوم ابھر کے دیکھ رہا ہوں، ایک عظیم قوم بن کے دیکھ رہا ہوں. So dear students, this was about the translation and reading of Jinnah's Vision of Pakistan. I hope you have understood the text of Jinnah's Vision of Pakistan. If there is any difficulty, anything which is not clear, please ask your question in the comment sections below. I'll respond to your comments. Thanks for watching the video. Take care until next time.